معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ رسالت و نبوت پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ کلمات ہیں کلمے کے ساتھ جو کہ اللہ نے ایک خاص کیفیت میں اپنے بندے کو مخاطب کیا ہے۔ تو جو خاص لمحے میں اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کلمے کا حصہ بنایا تاکہ مخلوق بھی وہی الفاظ ادا کرے۔ اچھا، اب اسلام میں اور بھی کلمے ہیں۔ یہ جو کلمے ہیں یہ اولو العزم مرسلین کے کلمے ہیں۔ اس میں کلیئرٹی کی کیا بات ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ، یہ ہے بنیادی کلمہ، اس میں کوئی تغیر، کوئی چینج نہیں ہے، یہی چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مرسل آیا ہے ظاہر ہے پھر اس کا وسیلہ ہوگا تو کلمے میں وہ لگ جاتا ہے آگے۔ بس ایک بات سمجھنی ہے آپ کو کہ ضروری نہیں ہے کہ کلمے کے دوسرے حصے میں جہاں رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں رسول کا ٹائٹل بھی بیان ہو۔ رسول سے جڑے ہوئے وہ لفظ استعمال ہوئے ہیں جب اللہ نے ایک خاص کیفیت میں اس رسول کو پیار سے پکارا، جس نام سے پکارا وہی کلمہ بن گیا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، تو صفی استفاعت یعنی بلند درجہ، وہ خاص حالت میں اللہ کی زبان سے ادا ہوا، وہی کلمے کا حصہ بن گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست۔ اب یہ کوئی مقام اور مرتبہ تو نہیں ہے نا، جو پیار مہربان جب ہوا اس خاص کیفیت میں جو کلام اللہ کی زبان سے اس رسول کے لیے نکلا وہ کلمے کا حصہ بنا، خلیل اللہ۔ اب اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن کلمے میں رسول آیا ہے، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ نبی نہیں ہے، یا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ محبوب نہیں ہے۔ تو کلمے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ایک خاص کیفیت میں اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو پکارتا ہے۔ جس طرح جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہے، تو بیٹے کی جب قربانی ہونے لگی اور چاقو چلانے والے تھے تو وہ خاص لمحہ تھا۔ اس لمحے میں آپ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ کہہ کے پکارا کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا، ہوئے تو نہیں تھے نا ذبح، لیکن اس خاص کیفیت میں پکارا ذبیح اللہ، وہی کلمے کا حصہ بن گیا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اسی طرح موسیٰ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو ان کو کلیم اللہ کہہ دیا۔ ان کلموں سے اظہار تو نہیں ہو رہا کہ وہ رسول یا نبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہاں رسالت و نبوت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ رسالت و نبوت پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ کلمات ہیں کلمے کے ساتھ جو کہ اللہ نے ایک خاص کیفیت میں اپنے بندے کو مخاطب کیا ہے۔ تو جو خاص لمحے میں اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کلمے کا حصہ بنایا تاکہ مخلوق بھی وہی الفاظ ادا کرے، کیونکہ وہ اللہ کو پسند ہیں الفاظ۔ موسیٰ کلیم اللہ، اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت آئے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ اللہ سے جب کلام ہوتا ہے تو کوئی ٹیلی فون پر گفتگو تھوڑی ہوتی ہے، ایک خاص الہامی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کے اوپر زور آور قسم کے کلمات آتے ہیں اور وہ زبان روکنا بھی چاہتی ہے تو رکتی نہیں ہے، وہ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں اور انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کہے، وہ الہام ہوتا ہے، وہی کلام الہی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمہ ہے اس میں بھی کوئی ایسا خاص لفظ استعمال نہیں ہوا جس سے پتہ چلے کہ آپ رسول ہیں یا نبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ خاص لفظ
in a very special moment and God loves it. آپ کو بھی یہی دہرانا ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ خاص لمحوں کی بات ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ صرف حضور کے کلمے میں رسالت کا ذکر ہے، باقی کسی کے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی کہانی، وہاں کوئی ہے ذکر نبوت اور رسالت کا؟ کوئی ذکر نہیں. ابراہیم خلیل اللہ، وہاں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے، دوستی کا ذکر ہے. خلیل جو ہے لنگوٹیا یار کو بولتے ہیں. ایک تو دوست ہوتا ہے، ایک خلیل ہوتا ہے. خلیل کا مطلب ہے جگری یار. ان کا خطاب ہو گیا خلیل اللہ. آدم صفی اللہ ان کا صفی اللہ ہو گیا. موسیٰ کے لیے کلیم اللہ، عیسیٰ کے لیے روح اللہ، حضور کے لیے رسول اللہ. اچھا، اب ہم جو یہ کلمے روزانہ ادا کرتے ہیں، ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ باقی مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کے بھی کلمے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلے کہ ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سب کے کلمے پڑھ رہے ہیں. اور مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی کے کلمے کے علاوہ باقی انبیاء کے بھی کلمے ہیں. تو یہ ہمارا یہ جو 5 اولو العزم رسولوں کے جو کلمے ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کوئی فیض نہیں ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی فیض نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے، اور ایک روحانی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، اسپریچول ہارمنی. ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ورنہ فیض کے لیے تو نہیں پڑھتے. بھائی 8-9 دفعہ کلمہ دہرانے سے فیض تھوڑی ہوتا ہے. نہ ہم تبرکاً پڑھتے ہیں. یہ ہمارا ایک طریقہ ہے لوگوں کے اندر، یعنی اویئرنیس جو ہے وہ بیدار کرنے کا. اچھا، اب اسلام میں اور بھی کلمے ہیں. یہ جو کلمہ ہے اس کو کلمہ طیب کہا جاتا ہے. طیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک. تو کلمہ طیب کا کیا مطلب ہوا؟ پاک کرنے والا کلمہ. اچھا، پھر ایک ہے کلمہ شہادت. وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، کبھی نہ کبھی جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے. بلند آواز میں کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، اور پھر میت کو جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو تو جنازے سے ہی یاد ہوا ہے وہ کلمہ، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دوسرا کلمہ کیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اب یہ جو ہے وہ شہادت کا کلمہ ہے. یہاں تک ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں. یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کم سے کم آپ کے سینے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہو، تو پھر یہ آپ کی جو ہے حسی شہادت ہوگی. ایک تو بصری شہادت ہوتی ہے نا، بصری کا مطلب نظر سے دیکھنے والی، کہ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں. اور ایک ہے حسی شہادت، کہ میں نے اپنے سینے میں اس حقیقت کو محسوس کیا ہے، لہٰذا میں شہادت دیتا ہوں. وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے. واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول. دیگر جو کلمات ہیں وہ ایمان مفصل کی یعنی ضمن میں آتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایمان مجمل اور ایک ہوتا ہے ایمان مفصل. مجمل کا مطلب ہوتا ہے جامع، کنسائز، سمپلیفائڈ، جامع، کمپیکٹ، یعنی چند لفظوں میں پوری حقیقت سمو دینا. اور ایک ہوتا ہے مفصل، تفصیل سے کھول کے بیان کریں. لیکن راہ سلوک میں یہی کلمہ چلتا ہے، بس پہلا کلمہ، کلمہ طیب. اور اس کو افضل الذکر کہا گیا ہے. اب وہ جو کلمہ شہادت ہے اس کو افضل الذکر میں نہیں ڈالا اللہ نے. یہ ہے، اس سے پاک ہوتا ہے ضربے جو لگاتے ہیں. ورنہ اب اگر آپ پڑھ بھی لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ذرا غور کریں.
آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں شہادت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی۔ کیا شہادت دے رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کی؟ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کسی کورٹ میں جائیں کہ بھئی میں شاہد بن کے آیا ہوں، وہ پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ کیا دیکھا؟ بولے گا دیکھا تو کچھ بھی نہیں، میں تو شاہد ہوں۔ بھئی گواہ عینی شاہد تو اسے کہیں گے نا کہ جس نے کوئی یعنی وقوع ہوا، کوئی حادثہ ہوا اور اس نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام ماجرا دیکھا، اس کو پھر گواہی کے لیے بلائیں گے، اس کو پھر پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ وہ بندہ کہے جی میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں لیکن میں شہادت دینے کو تیار ہوں، تو کیا شہادت لے لیں گے اس کی؟ دنیا کا جج نہیں لے گا تو آسمانوں کا جج کیسے لے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، بھائی تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کی تو شہادت دے گا، تو اس قابل ہے؟ پہلے لوح محفوظ دیکھ لے اور پھر جب وہاں پر لکھا ہوا دیکھے نا لا الہ الا اللہ، تو پھر کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوح محفوظ دیکھ کر، اس سے پہلے نہیں۔